جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے. وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. القاعدۃ الرابعۃ المشقۃ تجلب التیسیر. فقہ کا چوتھا قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مشقت آسانی لاتی ہے. مشقت آسانی پیدا کرتی ہے. اس مشقت سے کون سی مشقت مراد ہے؟ ایک اہم سوال ہے اس پہ. جب تک کہ اس مشقت کے بارے میں ہم لوگ مشقت نہیں کریں گے گفتگو کرنے کے لیے، تب تک مشقت کا رخ جو ہے صاف نہیں ہوگا. آخر کوئی نماز پڑھتا ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنا ایک فعل ہے، روزہ رکھنا ایک فعل ہے، اسی طرح حج کرنا بھی ایک فعل ہے، اور اسی طریقے سے جہاد کرنا بھی ایک فعل ہے نا، اور زکوٰۃ دینا بھی ایک فعل ہے. تو نماز روزے میں بدنی مشقت ہے. تو اس مشقت سے کیا مراد ہے؟ مشقت سے مراد یہ ہے کہ کسی فعل کو انجام دینے میں، کسی فعل کو انجام دینے میں جو مشقت آئے یا جس مشقت کا سامنا کرے، وہ مشقت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے زائد مشقت مراد ہے. بلفظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک فعل کو انجام دینے میں فطرت انسانیہ کے مطابق جو مشقت پیش آتی ہے وہ مشقت مراد نہیں ہے، بلکہ اس مشقت سے زائد مشقت مراد ہے نا، اس مشقت سے مراد ہے. اب یہ مشقت جب آئے گی، یعنی جب یہ مشقت پیش آئے گی تو یہ آسانی لائے گی. کیا لائے گی؟ آسانی لائے گی. اور یہ وہ قاعدہ ہے، جیسا کہ علامہ ابن نجیم مصری نے نیچے صراحت بھی کی ہے، کہ جتنی بھی رخصتیں اور تخفیفات شرع میں منقول ہیں، سب اسی قاعدے پر متفرع ہیں. یعنی یہ قاعدہ
ائمہ اربع، ائمہ مجتہدین کے نزدیک مسلمہ قاعدہ ہے نا۔ علامہ ابن نجیم مصری نے یہاں پر بتایا یہ ہے کہ اس قاعدے کا اصل ماخذ قرآن کریم ہے، چنانچہ اس کے ماخذ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ آیت وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ آیت اور یہ حدیث احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں مسند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں مروی ہے۔ جس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، عن ابن عباس قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الادیان احب الی اللہ تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحنیفیۃ السمحۃ، الحنیفیۃ منسوب الی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لأن ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یشارک دین ابراہیم فی کثیر من الفروع مع الاتحاد فی الاصول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ملت طاہرہ، شریعت مطہرہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ اور ملت طاہرہ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اصول میں تو ہر ایک کی شریعت سے ملتا جلتا ہے، ہو بہو ہے۔ اصول میں کبھی کسی میں کوئی اختلاف نہیں، چاہے وہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہو یا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہو یا موسیٰ علیہ السلام پر، اصول میں تو کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے، ہمیشہ اتحاد تھا، لیکن فروعیات میں اختلاف تھا، ہے نا۔ لیکن دین ابراہیم کے جو کثیر فروعیات تھے وہ دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں برقرار رکھے گئے، اس لیے اس کو حنیفیہ کہا جاتا ہے نا۔ اور السمحہ ہی التی تسہل علی النفوس، سمحہ کا معنی یہ ہے کہ جو لوگوں پر آسان ہو، لا کالرہبانیت الشاقۃ علیہا، اس رہبانیت کی طرح نہیں جو لوگوں پر دشواری لانے والی ہے نا، آسان ہے یہ لوگوں پر۔ یہ دو آیت اور ایک حدیث پیش کیا ہے، اس کے علاوہ بھی آیت موجود ہیں جو اس کے ماخذ اور مصدر ہو سکتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، کوئی حافظ ہے؟ ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ہاں، ولا علی المریض حرج، یہ بھی ماخذ ہو سکتا ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ آیت بھی اس قاعدے کے ماخذ ہے، یرید اللہ، یہ تو یہاں پہ موجود ہے آیت،
یرید اللہ ان یخفف عنکم، جی ہے نا. تو یہ آیت موجود ہے، یہ آیت بھی اس قاعدے کے ماخذ ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی آیتیں ہیں اور حدیث ہیں جو اس آیت کے جو ہے ماخذ اور مصدر ہو سکتی ہیں، بلکہ ہیں. جی ہے نا. تو دیکھیں آپ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْلُ تعالیٰ، اور اس میں ماخذ، اصل ماخذ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر جو ہے آسانی چاہتا ہے، ارادہ آسانی کا ارادہ کرتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تم پر جو ہے تنگی اور دشواری کا ارادہ نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے اوپر حرج نہیں بنایا ہے نا، یعنی حرج نہیں ڈالا. اور حدیث میں ہے احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ. یہ بیانی الفاظ جو ہے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود نہیں ہے، بلکہ میں نے جیسے بیان کیا پہلے اس انداز میں موجود ہے نا. مسند عبداللہ بن عباس میں دیکھو گے 2107 نمبر حدیث، تو آپ کو مل جائے گی. حالانکہ اس حدیث کی سند میں محمد بن اسحاق ہیں جو مدلس ہیں، کلام کیا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ حدیث صحیح لغیری ہی ہے نا. اور اسی کے ہم معنی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، اور باقاعدہ یہ لفظ موجود ہے الحنیفیت سمحہ، بالحنفیت، وہ الفاظ ہے کہ آپ کو جو ہے بالحنیفیت سمحہ، اس آیت میں بھی ہے کیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم، ہے نا، آگے یہی ہے نا. وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. ہاں. تو بہرحال اس قاعدے کا جو ماخذ یہ 3 آیت ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ماخذ ہیں، ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قاعدہ ائمہ اربعہ کے نزدیک متفقہ ہے، مسلمہ ہے، اور جملہ ائمہ اربعہ نے یہ فرمایا ہے کہ جتنی بھی رخصتیں شرع کے اندر منقول ہیں سب اسی قاعدے پر متفرع ہیں. قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاتها. علماء نے فرمایا کہ شریعت کی تمام رخصتیں اور تخفیفات اسی قاعدے سے نکلتی ہیں. وعلم، اور جان لو، ان اسباب التخفیف فی العبادات وغیرها 7، اور جان لو کہ عبادات اور غیر عبادات دونوں میں تخفیف کے اسباب کتنے ہیں؟ 7 ہیں. الاول السفر وهو نوعان، پہلا سفر ہے اور اس کی 2 قسمیں ہیں، سفر طویل اور سفر قصیر. سفر طویل تو وہی ہے جو 3 دن اور 3 رات ہے نا. جب 3 دن اور 3 رات کا سفر ہو تو نماز قصر ہوگی. نماز 4 رباعی جو ہے 2 رکعت کی ہو جائے گی، مگر 2 رکعت والی 1 رکعت نہیں ہوگی، یا 3 رکعت والی کو 1.5 بنا ڈالو. جو 4 رکعت والی ہیں وہ 2 رکعت ہو جائیں گی. اور ایک ہے سفر قصیر جو 3 دن اور 3 یوم تک نہ ہو، بلکہ وہ محض شہر سے نکلا ہے اور 3 دن 3 یوم سے کم مدت
ہے نا. تو دونوں کا حکم بیان کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو مشقت آئی، نماز ایک فعل ہے، جی اس کی ادائیگی میں جو مشقت پیش آ رہی ہے، تو ہر فعل میں مشقت آتی ہے. آپ کوئی بھی کام کرو گے، پڑھاؤ گے بھی تو مشقت ہے، پڑھو گے بھی تو مشقت ہے. تو فعل کی ادائیگی میں جو فعل کے ساتھ متصل مشقت ہوتی ہے، وہ مشقت مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ معمولاً جو مشقت فعل کی انجام دہی میں پیش آتی ہے، اس سے زائد مشقت اگر پیش آتی ہے، وہ مشقت مراد ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو دھیان سے جو ہے، کیونکہ شروع میں قاعدہ جو ہے اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر تفریعات جو ہے نا. اور وہ دو قسم ہیں. الاول ما یختص بالطویل، پہلا سفر وہ ہے جو طویل کے ساتھ مختص ہے. وہو ثلاثۃ ایام ولیالیہا، وہ 3 دن اور رات ہے. وہو القصر، جی اور جب سفر طویل ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ قصر ہوگا. والفطر، اور افطار ہوگا. والمسح اکثر من یوم ولیلۃ، اور 1 دن اور 1 رات سے زیادہ مسح کرنا. خف پہنے ہوئے ہیں اور سفر میں چلا گیا تو کتنے دن کر سکتا ہے؟ 3 دن 3 رات، ہے نا. تو اب دیکھیے یہاں پر نماز کو ادا کرنے میں، حالت اقامت میں نماز کو ادا کر رہا تھا تو جو اس کی ادائیگی میں مشقت پیش آ رہی تھی، وہی مشقت تخفیف کر دی گئی. آپ کو سفر کی حالت میں بھی ہے، لیکن سفر کی وجہ سے تخفیف کر دی گئی. اس ادائیگی پر زائد مشقت پیش آئی تو تخفیف کر دی گئی، جی ہے نا. اسی طریقے سے آپ روزہ حالت قیام میں، حالت اقامت میں آپ روزہ رکھ رہے تھے، تو روزہ رکھنے میں آپ کو مشقت ہے؟ جی نہیں، جی اس سے زیادہ نہیں. مشقت ہے، نفس مشقت تو ہے جو فعل کے ساتھ متصل ہے، جی ہے نا. لیکن جب سفر میں نکلا تب بھی وہی نفس مشقت تب بھی ہے، لیکن اس سفر کی وجہ سے مزید مشقت آ گئی. اچھا ایک بات اور ہے کہ وہ مشقت یہاں معتبر ہے جو اس فعل کا خاصہ اور صفت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ جیسے روزہ رکھنا، روزہ آپ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا ایک فعل ہے، تو گرمی کے دنوں میں بھی رکھیں گے تو زیادہ مشقت ہے، اور موسم سرما میں رکھیں گے تو کم مشقت ہے نا. تو اب آپ اس مشقت کے بدولت افطار جو ہے نہیں کر سکتے، جی کیونکہ یہ اس عبادت کی صفت ہے اور خاصہ ہے کہ عبادت سرما میں پڑے تو کم مشقت، اور گرما میں پڑے تو زیادہ مشقت. تو یہ مشقت معتبر نہیں ہے. تو مشقت وہ معتبر ہے جو فعل اور عبادت کا خاصہ اور صفت نہ ہو، ہے نا. اب جیسے طول نہار، بعض ملکوں میں تو 21 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، بلغاریہ وغیرہ جیسے، ہاں ادھر 21 گھنٹے ہوتے ہیں. اپنے انڈیا میں 15-16 گھنٹے کے ہو جاتے ہیں بعض ایام میں، ہے نا. تو اب یہ طول نہار جو ہے
آپ کے صوم کا جو ہے یہ خاصہ ہے، آپ اس کو مشقت نہیں کہو گے کہ یہ زائد مشقت ہے، ہے نا؟ پر حضرت جہاں ناروے میں سورج غروب ہونے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد پھر سورج نکل آتے ہیں، تو کیسے روزہ رکھیں گے؟ 10-15 منٹ تک بس رہتا ہے، پھر نکل آتا ہے سورج۔ اس کے بارے میں ہمارے استاد علامہ شیخ شمس الہدیٰ صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ وہاں پر یہ قاعدہ جاری ہو سکتا ہے نا؟ کون سا؟ یہ نہ، مشقت اور تجربہ التیسیر۔ اس کی صورت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے نماز کے سلسلے میں جو ہے بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھئی عشاء کا وقت آتا ہی نہیں ہے، جی، جب وقت نہیں آتا تو مغرب ہی کے وقت میں پڑھ لیا جائے، یہ مان کر کہ وقت آنا چاہیے تھا، نہیں آیا۔ جی، جغرافیائی اعتبار سے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، اس میں مطالعہ کرنا چاہیے، میرے ذہن پہ نہیں ہے وہ کتاب کا نام، لیکن اچھی کتاب ہے۔ بہرحال وسقوط الاضحیت علی ما فی غایت البیان، اور قربانی کا ساقط ہو جانا، قربانی کا وجوب جو ہے سفر میں ساقط ہو جاتا ہے، بلکہ تکبیرات تشریق بھی ساقط ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ سفر میں، ہے نا؟ کیونکہ جو زائد مشقت لاحق ہوئی ہے اس بنیاد پر المشقت و تجلب التیسیر۔ اچھا، یہ تو پہلی قسم ہو گئی نا سفر کی۔ وثانی ما لا یختص بہ، اور ثانی وہ ہے جو دوسرے کے ساتھ، ثانی وہ ہے جو طویل کے ساتھ مختص نہ ہو بلکہ قصیر ہو۔ کیا ہو؟ قصیر کے ساتھ، یعنی سفر قصیر۔ والمراد به مطلق الخروج عن مصر، اور اس سے مراد یعنی ثانی سے مراد کیا ہے؟ مطلق جو ہے شہر سے نکلنا، پتہ نہیں 40-50 کلومیٹر نکل گیا آدمی ہے۔ وَهُوَ تَرْكُ الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ، اور اس میں کیا، کس بات کی رخصت ملے گی اس کو؟ جمعہ اور عیدین اور جماعت کا ترک کرنے کی اجازت ہوگی۔ والنفل علی الدابہ، اور سواری پر نفل پڑھنے کی اجازت ہوگی، البتہ فرض جو ہے وطر کی اجازت نہیں ہوگی۔ وجواز التیمم، اور تیمم کے جواز جو ہے کی اجازت ہوگی۔ واستحباب القرعہ بین نسائی، اور اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کا مستحب ہونا، اس کی اجازت۔ بھائی جب مقیم ہے اور اس کی چند بیویاں ہیں، جمیلہ، حسینہ، فضیلہ، اور ایک اور لے لیتے ہیں ربیہ، 4 پوری نہ ہو جائے، کیوں اسامہ؟ معلوم پڑا کہ جو ہے سنڈے والے دن جو ہے ربیہ کا نمبر تھا باری، بھائی جب گھر میں ہیں، مقیم ہے وہ، تو وہاں باری واجب ہے۔ لیکن جب سنڈے والے دن ربیہ کی باری تھی، اسی دن وہ سفر پہ نکلنے لگا، تو اب کیا کرے؟ وہ ربیہ کو لے جانا واجب ہے؟ نہیں، کسی کو بھی لے جا سکتا ہے، یہ شوہر کی مرضی ہے، لیکن عورتوں کو خوش رکھنے کے لیے شریعت نے یہ کہا کہ قرآن اندازی کر لو، یہ مستحب ہے، تاکہ جو ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو کہ بھائی تورا نام نکلا ہے پرچی میں، جا تو ہی جا۔ کیوں اسامہ؟ والقصر للمسافر عند رخصت اسقاط بمعنى العزیمت، یہ حنفیہ کے نزدیک ہے، اور مسافر کے لیے قصر نماز یہ رخصت اسقاط، یہ آپ لوگوں میں عبارت یہی ہے؟ مسافر کے لیے قصر رخصت اسقاط بمعنی العزیمت کے وقت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو یہ قصر و نماز ہے حنفیہ کے نزدیک
یہ رخصت اسقاط ہے، یعنی جس طریقے سے ایک انسان کے لیے فجر کی نماز 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے نا، پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ سفر میں جو گیا ہے حنفیوں کے نزدیک وہ رباعی یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ہی پڑھے گا، 4 پڑھے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ یہ جو رخصت دی گئی ہے یہ اگلی 2 رکعت کو ساقط کر دی گئی۔ امام شافعی کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ رخصت اسقاط نہیں مانتے، رخصت طرفیہ مانتے ہیں، یعنی چاہے تو وہ 2 پڑھے اور چاہے تو 4 پڑھے۔ کیوں؟ ایسے ہی ہے نا، آپ کا مذہب یہی ہے نا۔ سنت موقت ہے، مگر قصر کی کیفیت کیا ہوگی؟ 2 پڑھے چاہے پڑھ لے چاہے 4 پڑھے، وہ اختیار ہے نا اس کو، تو وہ کہتے ہیں رخصت طرفیہ ہے وہ، ہاں، لیکن ہمارے نزدیک گنہگار ہوگا۔ تو اسی لیے آگے بتایا بمعنی ان الاتمام لم یبقى مشروعا، اس معنی میں کہ اتمام اب مشروع نہ رہا، حتی اثم بھی، یہاں تک کہ اب اس سے اتمام سے گنہگار ہوگا، وفسدت، اور نماز فاسد ہوگی، لو اتم، اگر اتمام کرے، ولم یقعد علی راس الرکعتین، 2 رکعت پر نہ بیٹھے، یعنی 2 رکعت پر قاعدہ نہ کرے اور اتمام کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسافر کے لیے 2 رکعت ہی جو ہے قاعدہ اخیرہ ہے نا، تو قاعدہ اخیرہ کے فوت ہونے سے نمازی فاسد۔ ہاں، بچنے کی ایک صورت ہے، ان لم ینوی اقامتہ قبیل سجود ثالثہ، اگر تیسرے رکعت کے سجدہ سے تھوڑا پہلے اقامت کی نیت نہ کرے تب فاسد ہوگی۔ اگر تیسری رکعت قاعدہ نہیں کیا، دوسری رکعت پر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا لیکن ابھی سجدہ نہیں کیا، سجدے سے پہلے اس نے کہا کہ میں مقیم کی نیت کر لیا، دل کے ارادے کا نام ہے نیت، تو پہلا والا کیا ہے؟ واجب ہے، تو واجب کے فوت ہونے سے سجدے سو ہے، نماز تو نہیں جاتی ہے نا، تو بچنے کی ایک صورت ہے اس کے لیے، اور اگر نہیں کیا تب تو نماز گئی، ٹھیک ہے۔ والثانی المرض، ثانی کیا ہے؟ بیماری ہے، مرض ہے، ورخصہ کثیرۃ، اور اس کی رخصتیں بہت ہیں، کثیر ہیں۔ کون کون سی ہے؟ التیمم عند الخوف علی نفسی، اپنے اوپر خوف کے وقت، اپنے نفس پر، اپنے جان پر جو ہے دشمن کا خوف ہو، اس وقت تیمم کی اجازت ہوتی ہے، جانتا ہے کہ وہاں سے پانی لینے جائیں گے تبھی گولی مار دے گا، تو تیمم کی اجازت ہے۔ او علی عضوہ، یا نفس کا خوف نہ ہو لیکن کوئی عضو ضائع ہو جانے کا خوف ہو اپنے عضو پر، تو بھی جو ہے تیمم کی اجازت ہے۔ او من زیادت المرض، یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، او بطئہ، یا تو تاخیر سے صحیح ہونے کا اندیشہ ہو، تو بھی جو ہے اسے تیمم کی اجازت ہوگی، ہے نا۔ والقعود فی صلاۃ الفرض، اور نماز فرض میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی، بیماری ہے تو۔ والاستجاع فیہا، اور اس میں لیٹنے کی بھی اجازت ہوگی، بیمار ہے تو۔ ولیما، اور اشارہ کرنے کی اجازت ہوگی، اور اگر اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر آپ لوگ جانتے ہو رد المحتار وغیرہ میں ہے تو اسے جو ہے مؤخر کرنے کی اجازت ہے نا۔ جب ایما کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ والتخلف عن الجماعت مع حصول الفضیلت، فضیلت کے حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ جماعت سے
پیچھے رہ جانے کی بھی اجازت ہوگی بیمار ہے تو. جی والفطر فی رمضان للشیخ الفانی ما وجوب الفدیۃ علیہ، اور شیخ فانی کے لیے رمضان میں افطار کی اجازت ہوگی باوجود اس کے کہ اس کے اوپر فدیہ واجب ہے. شیخ فانی ہے، اس کے اوپر فدیہ واجب ہے. فدیہ دے 2 کلو 47 گرام ڈیلی، 1 روزے کا. تو اسے جو ہے بیمار ہے تو رمضان میں کیا ہے افطار کی اجازت ہوگی. لیکن اگر وہ فدیہ جو ہے بھی نہیں دے سکتا تو وصیت کر دے. اور وہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں، وارثین ہے نہیں یا نالائق ہے، معاف بھی ہے. والانتقال من الصوم الى الاطعام فی کفارۃ الظہار، کفارہ ظہار میں روزے سے کھانے کی جانب منتقل ہونے کی اجازت. بھائی کفارہ ظہار میں کیا کہا کہ ایک غلام آزاد کرو، فتحریر رغبۃ مومنہ کی قید ہے نا. ایک مسلمان غلام آزاد کرنے کی بات ہے کہ صرف فتحریر رغبہ ہے نا. مومن غلام آزاد کرو جس نے زہار کر لیا، مظاہر شخص. نہیں تو پھر 60 نہیں، پھر 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھو، روزہ رکھو. اور اگر نہیں 60 مسکین کو 60 مسکین کو کھانا کھلائے. تو روزے سے کھانے کی جانب منتقل ہونا یہاں پر رخصت متعلق ہے، غلام سے کھانے کی غلام سے روزے کی جانب منتقل ہونے میں نہیں متعلق. سمجھ رہے ہیں نا. یہ کفارہ ظہار کی قید انہوں نے لگائی ہے، حالانکہ کفارہ قتل میں بھی یہی صورت ہے، کیونکہ وہاں غلام آزاد کرنا ہے، پھر 3 روزہ رکھنا ہے، پھر 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. 7 کفارہ قتل میں، کفارہ قسم ہے. کفارہ قتل میں کتنا ہے؟ قسم میں 10 مسکین، کفارہ یمین میں 10 ہے نا. کفارہ قتل کہہ دیا تھا. والفطر فی رمضان، اور رمضان میں افطار کی اجازت ہوگی بیمار ہے. والخروج من المعتکف، اور اعتکاف کی جگہ سے، اس میں ظرف نکلنے کی بھی اجازت ہوگی بیمار ہے تو ہے. والاستنابۃ فی الحج، اور حج میں نائب بنانے کی بھی اجازت ہوگی بیمار ہے تو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے نماز، روزہ میں نیابت جائز نہیں. جو خالصتاً بدنی ہے اس میں نیابت جائز نہیں، اور جو خالصتاً مالی ہے اس میں نیابت جائز ہے، جیسے زکوٰۃ ہے نا. لیکن حج بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے نا. تو عذر کی صورت میں، یعنی بیماری ہونے کی صورت میں نیابت کو رکھا، اور اگر عذر نہیں ہے پھر نیابت جائز نہیں ہے نا. اس لیے کہ کیونکہ من وجہن وہ کیا ہے، بدنی ہے، من وجہن مالی ہے. اس کی بنیاد یہی ہے کہ عذر ہونے کی صورت میں نیابت جائز ہے. وفی رمی الجمار، حج میں اور رمی جمار میں دونوں میں نائب کرنے کی اجازت ہوگی. اس کا مسئلہ جو ہے بہار شریعت وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہو تفصیل سے. واباحت محظورات الاحرام مع الفدیہ، فدیہ کے ساتھ احرام کی ممنوعات کو مباح کرنے کی اجازت ہوگی ہے نا. والتداوی بالنجاسات وبالخمر علی احد القولین،
اور نجاستوں سے، نجس چیزوں سے، اور ایک قول کے مطابق شراب سے علاج کرنے کی اجازت ہوگی بیمار ہے تو۔ وختار قاضی خاں عدمہ، اور قاضی خاں نے جو ہے اس کے عدم کو مختار عدم تداوی کا اختیار فرمایا ہے۔ وَإِسَاغَةُ اللُّقْمَةِ إِذَا غَصَّ بِهَا اتفاقاً، جب لقمے کو جو ہے اس کے اٹک جائے گلے میں، غصہ یا غصہ نصرہ سے اٹک جانا ہے، اذا غصہ بہا اتفاقاً، جب اتفاقاً وہ لقمہ اٹک جائے تو غصے کو شراب کے ذریعے اتارنا کی اجازت ہوگی، ہے نا۔ اساغہ یسیغ اساغتاً معنی ہوتا ہے خوشگوار کرنا، ہے نا۔ تو اب کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو شراب رکھی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے۔ وَإِبَاحَةُ النَّظْرِ لِلطَّبِيب، اور ڈاکٹر کو جو ہے نظر یعنی دیکھنے کی اجازت ہوگی، حتی العورت، یہاں تک کہ عورت، ستر عورت، وَالسَّوْءَتَيْنِ، کیا ہے؟ السَّوْءَتُ معنی شرمگاہ، تثنیہ سوءتین، یہاں تک کہ دونوں شرمگاہیں دونوں شرمگاہیں قبول اور